الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہترین نالج فراہم کی جائے گی۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی خواب کے اندر تلاوت کرنا، اس کے حوالے سے میں کچھ تعبیرات عرض کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار چیزیں بیان فرمائی گئیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا علم ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 10 نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت بڑے اعزاز کا کام ہے، بڑی شان والا کام ہے، جسے یہ نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن یہ تو تھا ظاہر کا معاملہ، لیکن اگر کوئی شخص خواب کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آیات رحمت پڑھ رہا ہے یا آیات عذاب پڑھ رہا ہے، اسی طرح کسی فوت شدہ کو خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اب اس کی تلاوت کے حوالے سے تعبیرات کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ بڑا مبارک خواب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگا، مقرب ہوگا، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ملے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی مردے کو دیکھتا ہے کہ وہ آیات رحمت پڑھ رہا ہے، وہ آیات پڑھ رہا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے یا رحمت کا ذکر ہے، تو اس پر یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو مردہ جس کو خواب کے اندر فوت شدہ شخص کو دیکھا گیا اس پر رحمت نازل ہونے کی دلیل ہے، قبر کے عذاب کے اندر اسے تخفیف پہنچنے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی فوت شدہ شخص جو دنیا سے چلا گیا ہے، جو دنیا سے جا چکا ہے، وفات پا چکا ہے، اسے کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ آیات عذاب پڑھ رہا ہے، تو اب اسے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آیات انذار پڑھ رہا ہے، یعنی وہ آیات جن کے اندر ڈرایا گیا، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا گیا، تو ایسے خواب دیکھنے والے کی، جس نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے کسی ناجائز کام میں اس نے مبتلا ہونا تھا اور اس سے بچنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے، اسے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ان ناجائز کاموں سے بچے۔ اسی طرح ان آیات کو، قرآن پاک کی ان آیات کو خواب کے اندر پڑھتے ہوئے خود کو دیکھنا جن کے اندر خوشخبری بیان کی گئی، آیات تبشیر پڑھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے خوشخبری ملنے کی طرف، کوئی خوشی ملنے کی طرف، کوئی نعمت ملنے کی طرف، کوئی بھلائی ملنے کی طرف، کوئی خیر ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زندہ شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ خواب کے اندر آیات عذاب پڑھ رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ آیات عذاب پڑھنے کے اندر جو الفاظ عذاب ہیں ان کی ادائیگی کے اندر اسے دشواری پیش آ رہی، ان کو پڑھنا، ان کو تلاوت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اب یہ اس کو خوشی ملنے کی علامت ہے۔ اس پر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے خوشی ملے گی۔ اور اگر وہ آیات عذاب پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ آیات رحمت پر پہنچ گیا ہے اور ان کو پڑھ نہیں پا رہا، پھر یہ ہے کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اگر وہ آیات رحمت پڑھتے ہوئے رحمت کے جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی درست کر لیتا ہے تو وہ کسی بلا سے، کسی جو مصیبت ہے اس سے انشاءاللہ نجات پائے گا۔